بہت سی مشکل دعائیں کہ ہم یاد نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. اور ہر مرض میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یاد کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نہیں آتی، پریشان ہیں بیماری کی وجہ سے، کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے، تو بہت اعلیٰ وظیفہ درود پاک ہے. آپ درود پاک پڑھیں خلوص کے ساتھ. اور خاص طور پر ہسٹیریا والی عورت اگر خود نہیں پڑھ سکتی تو روزانہ درود پاک، الحمد شریف، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اس کا پانی پیے، دم کرے مسنون طریقے سے. اور اسی طرح بچوں کی نظر کے لیے قاری صاحب سے کوئی خاص چیز پوچھتے ہیں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اکثر بچوں کو نظر لگ جاتی ہے. جی اچھا، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے بچوں کو نظر لگتی کیوں ہے. جی ہم یہ چیز نہیں دیکھتے. اچھا، اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم، یہ قرآن مجید کا ہے فیصلہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اگر تم باغ میں داخل ہوتے، یہ کلمہ پڑھتے الا ماشاء اللہ، تو یہ باغ کبھی برباد نہ ہوتے. تو ہوتا کیا ہے، عموماً بچوں کو نظر بد لگتی کیوں ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ والدین، اگر بچے بڑے ہیں تھوڑے سے، والدین اپنے بچوں کی تعریف ہی لوگوں کے سامنے اتنی کر دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. لوگوں کے دل میں ایک حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں، وہ لوگ مثال دیتے ہیں، ہاں جی، یہ دیکھ لو تم ادھر کے گدھے ہی ہو، اور اس کا بچہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ماشاءاللہ تھوڑی کہیں گے، اللہ کا نام تھوڑی لیں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی تھے حضرت ساحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے. حدیث میں آتا ہے بہت خوبصورت صحابی تھے. تو وہ نا وضو کرنے لگے، انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور وضو کرنے لگے. ایک صحابی ہے جن کا نام تھا حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بدری صحابی ہیں. عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں. بدری صحابی کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ مقام ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار اتنا خوبصورت جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اتنی بات کی کیا کہ چلے گئے. اچھا، تھوڑی سی دیر گزری ہے، صحابی کو بخار ہو گیا، اور بخار کی اتنی شدت بڑھ گئی کہ صحابی تڑپ کے نیچے گر گئے. صحابہ کرام پریشان کہ صحابی بھی ٹھیک تھے، ان کو کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا. آقا علیہ السلام آئے، آپ نے اس صحابی کو دیکھا اور دیکھتے یہ فرمایا اے صحابی، مجھ سے پہلے تمہارا کسی نے جسم دیکھا تھا اور تمہارا جسم دیکھ کے کوئی بات کہی تھی؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی علیہ السلام وہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. آپ نے فرمایا فوراً بلاؤ ان کو. جب بلا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے سخت الفاظ، حالانکہ بدری صحابی ہیں، اتنے سخت الفاظ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں سے کوئی اپنی نگاہوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے؟ جب تم نے اس کو دیکھا تو نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو نے بارک اللہ کیوں نہیں کہا؟ تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ دیکھیں، وہ صحابی کے دل میں کوئی حسرت نہیں تھی، صحیح، صحابی کے لیے کوئی بغض نہیں تھا. ہر وقت وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ہیں، ہر وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگیں کرنے والے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں، ان کے دل میں کوئی حسرت نہیں تھی. مگر جب انہوں نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا تو وہ جو چیز وہ پوری نظر بد میں تبدیل ہو گئی. شیطان نے حملہ کر دیا اور وہ پوری نظر بد میں تبدیل ہو گئی. پھر اللہ کے نبی، اس کے 2-3 طریقے ہیں جی جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں. پہلا تو حضرت امام حسن، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی نظر بد لگتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، ان کو بھی نظر لگتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے. کون سی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی یہی دعا پڑھ کے دم کرتے تھے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے فرماتے تھے کہ تمہارے جو دادا ہے نا حضرت امام حسن اور حسین، تمہارے دادا کے جو بیٹے ان کو بھی نظر لگتی تھی، اور یہ دعا پڑھتے تھے کون سی؟ اعیذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ پھر صحابہ کرام فرماتے جب سورۃ فلق اور سورۃ ناس جب نازل ہوئی جی پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ 2 صورتیں پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار ہو گیا جی بہت شدید قسم کا، اور یہ بھی نظر بد کی وجہ سے ہوا تھا، بہت شدید قسم کا بخار ہو گیا، تو آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ دم کرنے کے لیے آتے تھے۔ واہ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے ہیں نا وہ، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے نا کہ میرے حبیب کو آپ جا کے اکیلا تعویذ دے دو کہ میرے حبیب اکیلا تعویذ پہن لیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، نہیں، دم کیا، دم کیا پڑھا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اور یہ پڑھ کے دم کرتے تھے۔ اچھا خیر صاحب، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا یہ کر لیا کریں کہ اپنے والدین سے کہیں کہ ہمیں دم کر دو؟ جی یہ بہترین ہے، بہت زبردست قسم کا یہ مجرب طریقہ ہے۔ والدین کہہ لیں کہ بہت، اگر والدین بچوں کو دم کریں نا سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، روزی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے والدین کی عزت، احترام اور ان کے لیے دعا کرنا، ان کی صحت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ایک انتہائی مفید نسخہ ہے۔ ہم جہاں اپنے معاملات ادویات کے ذریعے اور مختلف چیزوں سے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ساتھ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے ہم پہ کہ ہمیں قرآن کریم ملا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کے ذریعے دم کرنا سیکھیں، تو یہ بہت سے امراض سے بھی بچائے گا، بہت سی پریشانیوں سے بھی بچائے گا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گھر میں ایک چیز موجود ہے، ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی جگہ جائیں اور انتظار کریں کہ میری باری آئے تو دم کروائیں۔ اور خاص طور پر ایسے افراد جن کے متعلق یہ ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ان کے لیے تو سہولت ہے، وہ یاد کر کے جہاں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو دم کریں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور آپ کے لیے میتھی کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔